ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی نے اعتراض کیا کہ تم لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ صحیح سند سے ثابت کرو کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا۔ رافضی کہتا ہے کہ ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم صحیح سند سے ثابت کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا تھا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ معتبر کتابوں سے، معتبر روایات کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاروق کا لقب ثابت کریں گے، سنی کتب سے بھی، اور ایک حوالہ شیعہ کتاب کا بھی دیں گے تاکہ شیعہ پر حجت تام ہو جائے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے تاریخ ابن عساکر۔ اس کتاب کو شام کے بہت بڑے محدث علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے روایات سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے 9439 نمبر روایت پر، پوری سند ذکر کی، اور سند کے آخر میں ہے کہ نزال بن صبرہ الہلالی کہتے ہیں ہم نے کہا یعنی لعلی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فحدثنا عن عمر، آپ ہم سے بیان کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذاک امرؤ، وہ ایسا شخص ہے، سماہ اللہ الفاروق، اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاروق کے ساتھ موسوم کیا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ یہ بات کون فرما رہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے چوتھے بڑے امام ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ الفاروق کا مطلب ہے یفرق بین الحق والباطل، کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، جدائی کرتے ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ روایت بھی ایسی معزز ہستی سے ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن شیعہ رافضی لوگ ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی سیدنا علی۔ انہوں نے بتلا دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب فاروق اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اس حدیث کے راوی امام ابن عساکر سے لے کر نزال بن صبرہ الہلالی تک یا ثقہ ہیں یا صدوق ہیں، اور ایک راوی ایسا ہے کہ جس کی توثیق بھی ہے، تضعیف بھی ہے، وہ ہے ابو عمر ہلال کا والد العلا۔ تو یہ راوی حسن الحدیث ہے۔ ہمارے سامنے ایک روایت ہے، یہ بھی تاریخ ابن عساکر کتاب کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اہتز الجبل، جب پہاڑ جم اٹھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا ٹھہر جا۔ یاد رکھیں کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے دیگر احباب تھے، وہ حرا پہاڑ نہیں بلکہ احد تھا۔ تو یہ راوی کی غلطی سے حرا کا لفظ بولا گیا۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، فما علیک الا، تجھ پر تو ایک نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں یعنی ابو بکر، اور ایک الفاروق ہیں یعنی عمر، اور ایک عثمان ہیں یعنی تقی عثمان۔
اب اس روایت پر غور کریں۔ سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق قرار دیا، حضرت عمر کو الفاروق قرار دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو التقی قرار دیا۔ آگے چلیے، آگے روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے اور اس کے ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، کہ ابو بکر صدیق ہیں، عمر الفاروق ہیں اور عثمان ذو النورین ہیں۔ یہ روایت بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الفاروق ہے، جو کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، بلکہ جنت کے ایک درخت کے ہر پتے کے اوپر آپ کا یہ لقب آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے جنت کے درخت کے پتوں والی، یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کے علاوہ کئی صحابہ سے مروی ہے۔ اگر انفرادی طور پر اس روایت کی سندوں پر کلام ہو، تب بھی مجموعی طرق کو دیکھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہے۔ آگے چلے، جلیل القدر صحابی، عالم صحابی، محدث صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر الصدیق و سب تم اسما، کہ ابو بکر صدیق ہیں اور تم ان کو ان کے نام کے موافقی پاؤ گے، اور عمر الفاروق ہیں لوہے کے سینگ کی طرح مضبوط، تم ان کو ان کے نام کے مطابق پاؤ گے، اور عثمان بن عفان ذو النورین ہیں جو کہ مظلوماً شہید کیے جائیں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر کا لقب ہے صدیق، حضرت عمر کا لقب ہے الفاروق۔ یہ روایت حضرت امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب الفاروق ہے۔ آگے چلے جی، اہل بیت اطہار کے بہت بڑے امام بزرگ حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن قشیر کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سے مراد حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ شیعہ رافضی لوگ ان کو امام معصوم مانتے ہیں۔ یشہدو، وہ گواہی دے رہے تھے، ان ابا بکر الصدیق، کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، وعمر الفاروق، اور عمر فاروق ہیں، رضوان اللہ علیہما، اللہ کی رضا ہو ان دونوں پر، والرافضۃ تنکر ذلک، اور رافضی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ حضرت ابوبکر کی صداقت کو نہیں مانتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق تسلیم نہیں کرتے، جبکہ حضرت امام باقر، حضرت امام محمد بن علی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ روایت ہے اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 1481 ہے۔ یہ تو تھے اہل سنت کی کتب کے چند حوالہ جات۔ ان روایات کے علاوہ بھی کئی روایات موجود ہیں جو آپ اہل سنت کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے چند آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم ایک شیعہ کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ شیعہ پر حجت عام ہو جائے۔ شیعہ کے ایک عالم گزرے ہیں
محمد بن سلیمان الکوفی، ان کی وفات ہے 300 ہجری میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب الامام امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 153، جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تفصیلی روایت بیان کی ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں، آپ اور روایت اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصود اتنا حصہ ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ صدیقین میں سے نہیں ہیں؟ کیا ابو بکر وہ صدیق ہے اور کیا عمر وہ فاروق ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں اے حذیفہ، ابو بکر هو الصدیق، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، ابو بکر صدیق ہے، وعمر الفاروق، اور عمر الفاروق ہے۔ آگے پھر انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس میں طویل کرنی شروع کر دی، وہ ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ ہم نے صرف اس سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق قرار دیا، حضرت عمر کو الفاروق قرار دیا، اور یہ کتاب شیعہ رافضیوں کی ہے اور ہے بھی قدیم کتابوں میں سے ایک۔ مناقب الامام امیر المؤمنین، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 153 ہے۔ اہل سنت کی کتب سے اور شیعہ رافضی کتاب سے معلوم ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الفاروق ہے۔